دنیا بھر میں سیاسی تجزیہ کار، معیشت کے ماہرین اور ٹیکنالوجی کے مبصرین اس سوال پر غور کر رہے ہیں کہ یہ سال عالمی سیاست، معاشی استحکام، امن اور مصنوعی ذہانت کے حوالے سے کس نوعیت کا ثابت ہوگا۔ پاکستان میں بحث کا محور ہمیشہ کی طرح سیاست ہے، اور خاص طور پر وہ چہرے جو اس وقت طاقت کے مرکز میں ہیں یا اس کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ 2026 میں کیا ہوگا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ طاقت کا موجودہ توازن برقرار رہ پائے گا۔ کیا وہ سیاسی ہم آہنگی جسے عرف عام میں ون پیج کہا جا رہا ہے 2025 کی طرح 2026 میں بھی مضبوط رہے گی؟ وزیر اعظم شہباز شریف کو وہ استحکام نصیب رہے گا جو اب تک دکھائی دیتا ہے، یا پھر پرائم منسٹر ہاؤس کی راہداریوں میں وہی مشکلات سر اٹھائیں گی جن کا سامنا ماضی میں نواز شریف کو بارہا کرنا پڑا؟ ایوان صدر میں بیٹھے صدر آصف علی زرداری کے لیے کیا 2026 کسی نئے دباؤ یا سیاسی آزمائش کا سال بنے گا، یا وہ ماضی کی طرح مفاہمت سے معاملات سنبھال لیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے آصف علی زرداری کی اعلانیہ خواہشات بھی سیاسی مباحث کا حصہ ہے۔ کیا یہ سال بلاول کے لیے عملی پیش رفت اور طاقت کے نئے دائرے کھول پائے گا، یا وہ ابھی مزید انتظار کی سیاست پر ہی مجبور رہیں گے؟ کیا مریم نواز پنجاب میں چل رہے ترقیاتی پروجیکٹس کے ذریعے ایک مضبوط بیانیہ بنا پائیں گی؟ کیا نواز شریف بدستور پس منظر میں ہی رہیں گے، یا حالات انہیں دوبارہ متحرک کردار ادا کرنے پر مجبور کر دیں گے؟ اور عمران خان جن کے لیے جیل میں یہ تیسرا سال ہے، کیا 2026 ان کے لیے کسی ریلیف کا پیغام لائے گا، یا سیاسی جمود مزید طویل ہو جائے گا؟ بے شک تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ سیاست میں حتمی پیش گوئی سائنسی سوچ کے منافی ہے۔ 2016 میں کون یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اگلے ہی سال نواز شریف نااہل قرار پائیں گے؟ 2021 کے اختتام پر کون یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ عمران خان اپریل 2022 میں اقتدار سے باہر ہوں گے؟ اور کس نے سوچا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب نواز شریف وطن واپسی کی تیاری کریں گے اور عمران خان جیل میں ہوں گے؟ اس سب کے باوجود سیاست خواہشات کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تمنائیں، مقاصد اور خواب ہی سیاسی عمل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اصل سوال یہی ہے کہ 2026 میں یہ خواہشات کس حد تک حقیقت کا روپ دھار پائیں گی، اور کون سا خواب تعبیر کے قریب پہنچے گا؟ یہی غیر یقینی کیفیت پاکستانی سیاست کی سب سے بڑی کشش بھی ہے اور سب سے بڑا المیہ بھی۔ اسی پر پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، رضا رومی، عامر احمد خان اور شہزاد چودھری صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ 2026 کا پاکستان، سیاست کے 6 بڑے کھلاڑی، سیاسی تلاطم سے بھرپور ماضی، کیا طاقت کا سیاسی توازن برقرار رہے گا؟ عامر احمد خان صاحب، عمران خان سے شروع کریں، شریف خاندان سے نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز پنجاب میں، یا پھر آصف زرداری اور بلاول بھٹو؟ یہ صف بندی جوں کی توں رہے گی، کوئی نئی صف بندی ہوگی؟ کچھ تبدیلیاں دیکھتے ہیں، خواہشات ہیں جن کا بہت تذکرہ ہے، یا 25 کی طرح 26 بھی گزر ہی جائے گا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں عائشہ کہ 25 کی طرح 26 بھی گزر ہی جائے گا، لیکن اسی صف بندی کے ساتھ، اور اگر صرف کس صف بندی کے ساتھ گزرے گا، اگر ہم سیاست پہ نظر ڈالیں تو بڑا مشکل نظر آتا ہے عائشہ اس کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی دیکھنا اس سال کے اندر۔ اور دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، ہم نے پی ایم ایل این اور پی 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 کو 90 کی دہائی میں بری طرح ایک دوسرے سے جھگڑتے دیکھا، یا شدید ایک دوسرے کی مخالفت میں 10-11 سال انہوں نے گزار دیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جنرل ضیاء کا، جنرل مشرف کا مارشل لاء۔ اور جو انٹرسٹنگ بات ہے عائشہ، وہ اس مارشل لاء کے لگنے کے بعد بھی، ان دونوں کو اقتدار کھونے کے بعد بھی، ان کو 6-7 سال لگے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے میں۔ کوئی اتنا لمبا عرصہ لگتا ہے سیاست میں بیلنس کو ری انٹروڈیوس کرنا، اگر اس کے اندر ایک دفعہ عدم توازن پیدا ہو جائے۔ عمران خان کی سیاست اگر آپ 2014 سے آگے کے دھرنے سے ہی شروع کر کے دیکھیں تو اس کو بھی 10-11 سال تو ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ اور ہمیں 7-8 سال انتظار کرنا پڑے گا، ان کو یہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ آپس میں لڑ جھگڑ کے کسی کو کچھ نہیں ملنا، اور بنیادی طور پر پاکستان میں جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے ایک پیج پر اکٹھے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ آپ کا ایجنڈا، پولیٹیکل ایجنڈا ایک دوسرے سے کتنا بھی مختلف ہو، خواہ آپ نے ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف
کیا کیسی کیسی زبان یا جو کچھ بھی کہا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آگے جانا ہے تو ایک پیج پر ان بنیادی باتوں کے اوپر، پارلیمنٹری سپریمیسی کے اوپر اور جمہوریت کی مضبوطی کے اوپر ایک پیج میں ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ انہیں کب سمجھ آئے گی؟ ابھی تو کوئی ہمیں اس طرح کا اشارہ نہیں مل رہا کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ نہیں 26 کے اندر ہم یہ تبدیلی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو جس چیز کو ہم موجودہ صورتحال میں توازن کا لفظ دے رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ عدم توازن ہے. یہ بڑی پرانی روایت ہے پاکستان کی سیاست کی کہ ایک سربراہ اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کا مخالف سربراہ جیل میں ہوتا ہے، اور جب تک یہ روایت ختم نہیں ہوتی ہم اس عدم توازن سے اپنی جان میرا خیال ہے نہیں چھڑا سکیں گے. فی الحال آج کے دن میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ جو نیا سال ہے اس کے اندر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی. ہاں، عمران خان کے دماغ میں ان کی سوچ جو ہے اگر وہ ایک دم سے پلٹا کھائے، وہ بدلے تو بہت کچھ بدل سکتا ہے. لیکن جب تک ان کی سوچ اپنی جگہ پر قائم ہے میں نہیں سمجھتا کہ جتنا بھی انفارچونیٹ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سال ہمیں کوئی واضح تبدیلی پاکستان کی سیاست. عامر صاحب، جسے آپ عدم توازن کہہ رہے ہیں، کیا سیاست دانوں نے اپنی پوزیشنز مضبوطی سے سنبھال لی ہیں کہ یہاں سے ہلنا نہیں تو پھر اس عدم توازن کا فائدہ کوئی اور بھی اٹھا سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی عائشہ، اور ماضی کے اندر یہی ہوا نا. یہ جو 90 کی دہائی کا میں نے آپ کو یاد کرایا، وہ اس میں ایگزیکٹلی یہی پیٹرن تھا جس کے اوپر پاکستانی سیاستدان چلے اور پھر اس کا نتیجہ ہم سب نے دیکھ لیا. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے کہ زیادہ ذمہ داری اس موجودہ صورتحال کو بدلنے کی حکومت کے اوپر ہے، بیکاز دے ہیو اے لاٹ ٹو لوز. جب بھی آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ کے پاس کھونے کو سب کچھ ہوتا ہے، جبکہ عمران خان جس طرح کی ان کی سیاست ہے، جس طرح کی ان کی سوچ ہے اور جو ان کی اس وقت موجودہ صورتحال ہے، ان کے پاس کھونے کو بہت زیادہ نہیں ہے. سو ان کی تو خواہش یہی رہے گی کہ یہ کشمکش چلتی رہے، یہ سیاسی کشمکش اور یہ گرما گرمی میں کمی نہ آئے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ ان کو سیاسی طور پر. عامر صاحب، میں مختصراً یہاں پر آپ نے جب ذمہ داری کی بات کی ہے تو سب سے جو سینئر سیاستدان ہے نواز شریف صاحب، وہ کسی جگہ پر دکھائی نہیں دے رہے. آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایک اپنی سیاست کا راستہ چن لیا ہے کہ پیچھے بیٹھنا ہے، خاموش بیٹھنا، اور بس کوئی خاص ضرورت نہیں رہ گئی میری سیاست میں، یا ان کا کوئی کردار ہے ابھی یہاں پر؟ دیکھیں، یہ تو ممکن نہیں ہے نا عائشہ کہ اگر نواز شریف صاحب سے درخواست کی جائے کہ وہ آئیں اور اپنا کوئی کردار ادا کریں تو وہ اس سے بالکل انکاری ہو جائیں. اس وقت ان کا پیچھے ہٹ کر بیٹھنا، وہ دونوں ان کی بیٹی کے لیے جو کہ پنجاب کی حکومت چلا رہی ہیں اور ان کے بھائی کے لیے جو کہ پاکستان کی حکومت چلا رہے ہیں، ان کو ایک طرح سے ایک پولیٹیکل سپیس دینا، اس کا مقصد ان کو ایک پولیٹیکل سپیس دینا تھا اور ان چہمگوئیوں سے ان کو بچانا تھا کہ جی جو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وزیر اعظم کون ہے یا وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہے، اصل میں تو حکومت نواز شریف ہی کر رہے ہیں. اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے خود کو موجودہ صورتحال سے دور رکھا ہوا ہے. لیکن اگر ان کا بھائی یا ان کی بیٹی یا ان کی پارٹی ان سے کہے کہ وہ آ کر ایک مؤثر کردار ادا کریں اس صورتحال کو بدلنے میں، تو میرا نہیں خیال وہ کبھی بھی اس چیز سے انکار کریں گے. ٹھیک ہو گیا.